مبلغ واللہ یعلم وانما انا قاسم واللہ یعطی، میں تو تبلیغ کرنے والا ہوں، میں تو بات پہنچانے والا ہوں، ہدایت دینے والے اللہ ہیں، محنت ہوگی اللہ ہدایت ضرور دے گی، میں تو علم کا تقسیم کرنے والا ہوں، علم دینے والے، علم پر کی سمجھ اور اس پر عمل کی توفیق دینے والے اللہ ہیں۔ اس لیے یہ اہل علم کی ذمہ داری ہے کہ وہ، بلکہ اہل ایمان اور اہل علم دونوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے علم و ایمان کو لے کر سارے عالم کے اندر ہیں۔ بلکہ کہنے لگے نظام الدین میں کہ بادل جو ہے سمندروں پر بھی جا کر برستا ہے، جہاں پانی کا ذخیرہ ہے وہاں پر بھی جا کر برستا ہے۔ اس لیے ہمیں بھی سب کے پاس جانا ہے اور سب تک اس نور کو پہنچانے کی فکر اور کوشش کرنی، یہ ہماری ذمہ داری، اور یہ صرف علماء کی ذمہ داری نہیں ہے بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اتنا عام کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلغوا عنی ولو آیہ، ایک بات بھی تمہیں معلوم ہے تمہیں پہنچانا ہے۔ لہذا علماء کی ذمہ داری تو ہے، ان کے ساتھ ساتھ عوام کی بھی ذمہ داری کہ جو علم اور جو ایمان اللہ نے دیا ہے یہ ساری امت کی، ساری انسانیت کی ضرورت ہے، اس کو لے کر عالم کے اندر چلنا پھرنا۔ اس لیے مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے علم کے اشاعت کا سب سے بنیادی سبب اللہ کے راستے کا نفر ہے، اللہ کے راستے میں نکلنا، اور علم میں رسوخ پیدا کرنے کا سب سے یقینی اور بڑا سبب وہ اللہ کے راستے کا نفر ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو علم، اپنے علماء صحابہ کو جو جن کے پاس علم تھا ان کو علاقوں کے اندر بھیجا کرتے تھے علم کو سکھلانے کے لیے۔ اصل و قارا کے لوگ آئے اور کہا اللہ کے نبی ہمیں ایسا شخص دیجئے جو ہمیں قرآن سکھائے، ہمارے اندر دین کی سمجھ پیدا کرے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت مرثد ابن ابی مرثد غنوی رضی اللہ عنہ اور ان کے ساتھ 5 صحابہ کو اور بھیجا جو جن کے ساتھ پھر وہ بیر معونہ کا واقعہ پیش ہے۔ یمن کے اندر یمن والوں نے جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ ہمیں دین سکھلانے کے لیے، ہمارے اندر دین کی سمجھ پیدا کرنے کے لیے، سنت سکھلانے کے لیے ہمیں کوئی آدمی دو، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف صحابہ کو روانہ کیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا، حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا، حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبیلہ قیس کی تعلیم کے لیے حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ کو بھیجا۔ عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں یزید ابن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خط لکھا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ ملک شام کے اندر اسلام پھیل گیا ہے، لوگ اسلام کے اندر جوگ در جوگ داخل ہو رہے ہیں، ان کی تعلیم کے لیے آپ جو ہے لوگوں کو ہمارے پاس بھیجیے۔ تو پانچ صحابہ تھے انصار میں سے جنہوں نے پورا قرآن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یاد کیا تھا۔ ابی بن کعب، ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ، معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبادہ بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور یہ صحابی ہیں۔ تو عمر رضی اللہ عنہ نے 5 کو بلایا اور کہا کہ تم چاہو تو میں قرآن ڈال دوں، تم میں سے کسی تین کو بھیج دیا جائے۔ تو انہوں نے کہا قرآن ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے۔ حضرت ابو ایوب انصاری 5ویں تھے، کہا یہ تو بہت بوڑھے ہیں اور حضرت ابی بن کعب بیمار رہتے ہیں، ان دونوں کو یہاں ٹھہرا لیجیے اور ہم کو بھیج دیجیے۔ چنانچہ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اسی طرح سے عبادہ بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ حضرات چلے گئے اور گئے تو پھر وہیں پر اپنی قبریں بنا لی۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوفہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کو بھیجا، تو کوفہ والوں کو خط لکھا کہ مجھے ان کی یہاں ضرورت تھی لیکن میں نے اپنی ضرورت پر تمہاری ضرورت کو ترجیح دی، میں ان کو تمہارے پاس دین کا علم سکھانے کے لیے بھیج رہا ہوں۔ یہ باتیں اس لیے بتلائی جاتی ہے تاکہ اشکال نہ رہے کہ علماء کیوں اللہ کے راستے میں نکلے اور کیوں جنہیں قربانیاں دیں۔
کہ یہ حضرات تو گئے ہیں، یہ کوئی دوسرا سال تیسرا سال کے لیے نہیں گئے، یہ تو وہاں گئے، وہاں علم سکھاتے رہے، علم کی اشاعت کرتے رہے، اور وہیں انہوں نے اپنی قبریں بنائی۔ اس لیے میرے بھائی اور دوستوں، مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بھی صحابہ کی سیرت کو اور اہل علم کی جو ذمہ داریاں ہیں قرآن و حدیث کی روشنی میں ان کو سامنے رکھتے ہوئے اکابر علماء کی موجودگی میں یہ بات طے فرمائی تھی۔ 18 اکابر اور ذمہ داروں کی موجودگی میں مفتی یعقوب صاحب قطر میں ہمارے پاس آئے تو انہوں نے ہمیں یہ بات بتلائی کہ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے آخری زمانے میں بات طے کی کہ علماء سے ہم 1 سال کم سے کم اور زیادہ 3 سال کا مطالبہ کریں گے، ہندوستان کے لیے، عربستان کے لیے، خوزستان کے لیے۔ اور اس پر مولانا الیاس صاحب کے دستخط، مولانا یوسف صاحب کے دستخط، مولانا انعام صاحب کے دستخط، حضرت شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ کے دستخط، اور یہ خط ابھی بھی نظام الدین کے اندر موجود ہے۔ حضرت کو اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے کہ حضرت نے مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی فکر کے مطابق یہ آواز لگائی علماء کے دوسرے سال کی خروج کی۔ مفتی اسد اللہ صاحب کہنے لگے جب حضرت نے شروع میں دوسرے سال کی بات چلانی شروع کی تو ہم خود حیرت میں تھے کہ بھلا علماء کرام کیسے دوسرے سال میں نکل سکے، لیکن کہتے ہیں نا کہ کلندر آنچے گویت دیدہ گویت، اللہ نے کہنے لگے حضرت کی حلق سے نکلی، اللہ نے خلق میں پہنچا دی۔ ابھی مفتی یعقوب صاحب بتلانے لگے واپسی پر کہ الحمدللہ 93 جماعتیں دوسرے سال کی عرب ملکوں کے اندر نکل چکی۔ یہ کام کی قبولیت نہیں ہے تو کیا ہے؟ یہ کام کو سیرت پہ لانا نہیں ہے تو کیا ہے؟ اور ایک بڑا مسئلہ یہ بھی رہتا ہے، جیسے ہم لوگ دبئی میں تھے، وہاں پر ایک صاحب بڑے صاحب سے ملنے کے لیے گئے تو پوچھنے لگے کہ آپ لوگ 1 سال کے لیے نکلے ہو، بیوی بچے بھی چھوڑ کر نکلے ہو، آپ کی فنڈنگ کون کرتا ہے؟ میں نے کہا کہ یہ کام کسی کی فنڈنگ سے نہیں چلتا ہے، اس کام کا اصول ہے کہ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ، اپنے جان اور مال کو لے کے اللہ کے راستے میں نکلیں۔ اس لیے ہم کسی کی فنڈنگ سے نہیں نکلتے ہیں، اللہ کا فضل ہے۔ یہاں پر دیکھو تمہارے ملکوں میں لوگ آتے ہیں، ہم کو پڑوس کے لوگ ملے، بتلانے لگے 8-8 لاکھ 10-10 لاکھ روپے ہم خرچ کرتے ہیں تو پھر کہیں جا کے اس ملک کے اندر آئے۔ بولے اتنا خرچ کر کے جب دنیا کے لیے لوگ آ سکتے ہیں تو کیا ترتیب بنا کر انتظام کر کے قرض لے کر اللہ کے راستے میں لوگ نہیں نکل سکتے؟ ہم کو نظام الدین کے اندر بتایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سیرت سے 2 چیزوں کے لیے قرض لینا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتا ہے، ایک کھانا کھلانے کے لیے، ایک اللہ کے راستے میں جانے کے لیے۔ تو اللہ کے فضل کرم سے اللہ نے سلسلہ شروع کر دیا ہے اور جماعتیں نکل رہی ہیں، اور کیسے کیسے نکل رہی ہیں، کون کیسے نکل رہا ہے یہ تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ اور ان جماعتوں کی نقل و حرکت کے اثرات اللہ اپنے فضل سے دکھا رہے ہیں، اس میں ہمارا کوئی کمال نہیں ہے، ہم کیسے ہیں، ہماری محنت کیسی ہے، یہ تو اللہ کی ستاری ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں دوسرا سال لگا کے یہ بڑا تیر مار کے آئے۔ مولانا ستار صاحب کے سامنے جب ہماری جماعت پیش ہوئی تو کہنے لگے دوسرا سال لگا کے اپنے آپ کو کچھ سمجھنے مت لگنا۔ مولانا شبیب صاحب بیٹھے تھے، کہا دیکھو میں ان کو 60 سال سے یہاں پر دیکھ رہا ہوں، تو تم نے دوسرا سال لگا کے کیا کمال کرتے؟ تو اللہ کے فضل سے جماعتیں چل رہی ہیں، نکل رہی ہیں ماشاءاللہ، اور اس کے نتائج بھی ظاہر ہو رہے ہیں۔ جیسے موروکو کے اندر ہم لوگ گئے، ہماری تیسری جماعت تھی، بتلانے لگے موروکو والے کہ کافی دنوں سے یہاں ویزے کی دشواری کی وجہ سے جماعتوں کی آمد کا سلسلہ رکا ہوا تھا۔ الحمدللہ پونا کی دوسرے سال کی پہلی جماعت وہاں پر کافی سالوں کے بعد پہنچی، بہت خوش تھے وہ۔ اس کے بعد ماشاءاللہ کرناٹک کی جماعت پہنچی، تیسری جماعت ہماری پہنچی۔ قطر کے اندر بھی وہاں کے ساتھی بتانے لگے تقریباً 1 سال سے نظام الدین کی جماعتوں کی آمد کا سلسلہ رکا ہوا تھا۔ الحمدللہ ہماری جماعت کو اللہ نے ذریعہ بنایا اور وہاں پر بھی جماعتوں کا تسلسل شروع ہو گیا۔ ہماری جماعت تھی، پھر کچھ عرصے کے بعد ماشاءاللہ جو ہے بجنور کی جماعت آئی، پھر ہمارے اس ملک سے نکلنے کے بعد ماشاءاللہ مولانا ہارون صاحب کی بھیونڈی کی جماعت آئی، اور اس طرح جماعتوں کا سلسلہ شروع۔ اسی طرح جب ہم امارات کے اندر گئے، عرب امارات میں،
تو وہاں بھی ذمہ داروں نے ہم کو بتایا کہ ان کو تو یاد نہیں کہ 8 سال ہو گئے 10 سال ہو گئے، کوئی کہتا تھا 2010 سے، کوئی کہتا تھا 14 سے 13 سے یہاں پر باہر کی جماعتوں کے آنے کا سلسلہ روک دیا گیا حکومت کی طرف سے۔ کچھ لوگ دعوت و تبلیغ کے بھیس میں دوسرے ذہنیت کے لوگ داخل ہو گئے تھے، اس لیے سیکورٹی اور حفاظتی انتظامات کے پیش نظر وہاں کی حکومت نے کام کرنے والوں سے کہا کہ باہر کی کوئی جماعت اب یہاں پر نہیں آئے گی، آپ لوگوں کا اندر جو کیا کرنا ہے کرو۔ لیکن اللہ تبارک تعالیٰ نے الحمدللہ دوسرے سال کی جماعتوں کو ذریعہ بنایا۔ مفتی ریاست صاحب کی جماعت وہاں پر عرصے کے بعد پہنچی اور اللہ نے پھر سے ماشاءاللہ جماعتوں کا تسلسل شروع کر دیا۔ ابھی ہم لوگ وہاں پر تھے ماشاءاللہ، تو صرف دبئی کے اندر تقریباً 7 یا 8 جماعتیں چل رہی، تو اللہ کا فضل ہے۔ اور پھر عربوں کے اندر جو ماشاءاللہ عربی زبان کے اندر ہم کو یہ بات کہہ کر بھیجا گیا تھا کہ آپ لوگ نظام الدین کی طرف سے سیرت کے ترجمان بن کر جا رہے ہو، سیرت کی روشنی میں کام پیش کرو، سیرت کی روشنی میں کام پیش کرو۔ الحمدللہ جتنا ہو سکا کیا، پر یہ تو نہیں دعویٰ کر سکتے ماشاءاللہ بہت سیرت کے چھوٹے چھوٹے 6 لوگ جیسا بھی اللہ نے، لیکن اس کے ایسے اثرات ظاہر ہوئے۔ موروکو کے اندر ایک بڑے عالم سے ملاقات ہوئی، تیونس کے لیے وقت لگانے کے لیے آئے تھے، کہنے لگے ہمارے ملک میں بھی بڑی پابندی ہے، چھپ چھپ کر کام ہوتا ہے، ہندوستان کی جماعتیں کافی دن سے آئی نہیں۔ کہنے لگے ہے تو اسلامی ملک، لیکن بعض علاقوں کی حالت یہ ہے کہ جو اللہ کے نبی نے فرمایا ہے نا یصبح مؤمنا ویمسی کافرا، کہ ایمان والا ہونے کی حالت میں صبح کرے گا، شام کرے گا کفر کی حالت میں، کہ بعض علاقوں میں ہم یہ منظر دیکھتے ہیں۔ جامعہ ازہر کے پڑھے ہوئے تھے، میں نے ان سے کہا، بات چیت کی اور ان کو نظام الدین آنے کی تشکیل کی، اور کہا دیکھو آپ اہل عرب ہے، آپ حضرات کی قربانیوں کی برکت سے ہمارے آبا و اجداد کو اللہ کا دین ملا۔ تو کہنے لگے ارے اہل ہند، تمہاری قربانیوں کی برکت سے ہمیں دوبارہ نبی کی محنت ملی، تم لوگ نہیں ہوتے تو ہمیں نبی کی محنت کیسے ملی؟ یہ بڑا تاثر ہے۔ الحمدللہ عرب مطمئن ہو رہے ہیں سیرت کی روشنی میں، جب ان کو سمجھایا جاتا ہے مسجد کی آبادی کا عمل، تو شوق سے اس عمل کے اندر شریک ہوتے ہیں۔ الحمدللہ اس پورے سفر کے اندر ہم لوگوں کا جو ہے تقریباً 5 ملکوں کے اندر جانا ہوا، وہاں کام 4 ملکوں میں تو کام کیا، اور حجاز کے اندر تو بس عمرہ کے لیے گئے تھے، لیکن وہاں پر بھی الحمدللہ ساتھیوں نے انفرادی دعوت کا اہتمام کیا، اور 2 ملکوں سے ہمارا گزرنا ہوا۔ اس طرح 7 ملکوں میں اللہ نے پہنچایا۔ مصر کے اندر ہم تقریباً 3 گھنٹے رکے، ترکی کے اندر تقریباً 12-13 گھنٹے ہم رکے، پھر مراکش موروکو کے اندر، اسی طرح موریتانیہ کے اندر اور قطر کے اندر اور امارات کے اندر اللہ نے کام کرنے کا موقع ہے۔ ہمیں ہدایت میں یہ بھی کہا گیا تھا کہ جس علاقے میں جاؤ، جس ملک سے گزرو، چاہے وہاں کام کرنے کا موقع نہ بھی ملے، تب بھی نیت کرو اور اللہ سے دعا کرو کہ انشاءاللہ موقع ملے گا، یہاں بھی اللہ کے دین کی محنت کریں گے، اور دعا کرو کہ اللہ اس ملک کے ایک ایک بچے کو ہدایت عطا کرو، کہ انشاءاللہ جب کبھی ہدایت زندہ ہوگی اللہ تبارک تعالیٰ اس میں تمہارا بھی حصہ ہے۔ اور ماشاءاللہ چاروں مسلک کے ائمہ کے پیچھے نماز پڑھنے کا موقع ملا۔ حنفی امام بھی ہندوستان میں، شافعی امام بھی، حنبلی امام بھی، مالکی امام بھی، موريتانيا کے اندر سب اکثر فقہ مالکی کے ماننے والے، قطر کے اندر، امارات کے اندر بعض جگہ حنبلی امام نے، بعض جگہ شافعی امام نے، لیکن حنفی جو ہے 8 ملکوں کی کرنسی استعمال کی ہم نے، 3 قبلے کی 3 جانب رخ کر کے نماز پڑھی، ادھر سے قطر میں تو مغرب کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے تھے، موریتانیہ میں تو مشرق کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے، ترکی میں رکے تو جنوب کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے۔ اللہ کے دین کی محنت کے خاطر ہوائی سفر کا بھی موقع اللہ نے دیا، اور زمینی سفر کا موقع بھی دیا، اور بحری سفر کا موقع بھی دیا، اور تھوڑی دیر زیر زمین کا سفر بھی ہوا، جو ٹرین چلتے اور زیر زمین میٹرو ٹرین ہو، اس میں بھی ماشاءاللہ ساتھیوں نے مجھے انفرادی دعوت دی۔ کہتے ہیں نا بسیار سفر باید تا پختہ شود خامی، پختگی لانے کے لیے سفر کرنا پڑتا ہے، اللہ کے دین کے خاطر سفر۔ صحابہ کیسے سفر کرتے تھے؟ علی صاحب اکثر شعر سناتے ہیں، ہمیں وہ یاد نہیں ہو کہاں جگہ اور یہ ادھر ادھر تو مطلب
سے کھلتے ہیں، احوال کھلتے ہیں. تو الحمدللہ اللہ کے فضل سے ہمارا بھی ان ملکوں کے اندر جانا ہوا. موریتانیہ کارگزاری کا حضرات نے سنی ہے، بس میں بھی تھوڑا تھوڑا مختصر آپ کو بتاتا چلوں. موریتانیہ ماشاءاللہ یہ جنوبی مغربی افریقہ کا بالکل آخری ملک ہے موریتانیہ. اس کے بعد سمندر ہے بحر اوقیانوس، اور اس کے بعد امریکہ لگ جاتا ہے. تقریباً 4000 کلومیٹر لمبا درمیان میں سمندر ہے. اور موریتانیہ ماشاءاللہ چھوٹا ملک ہے، 40-50 لاکھ کی آبادی ہے. رقبہ کافی بڑا ہے، پورا صحرائی ملک ہے. ہریالی دیکھنے کو ترس جائیں، جہاں جائیں وہاں ریت. نواکشوط سے چل کے نوازیبو کا سفر ہم نے کیا 470 کلومیٹر. بس ریگستان دکھتا تھا، کبھی ایک طرف سمندر دکھ جاتا تھا. اور ماشاءاللہ علم کا وہاں پر بڑا زور ہے، جیسا کہ آپ حضرات نے سنا بھی ہوگا. ماشاءاللہ حفظ قرآن کا بڑا جو ہے وہاں پر غلبہ ہے، لوگ قرآن کو یاد کرتے ہیں. ہم نے جو حالات دیکھے ہیں، جو محسوس کیے، میں اس کو بتلا رہا ہوں. ہمارا پورے ملک میں جانا نہیں ہوا، جن علاقوں میں ہم گئے وہاں کی جو چیزیں ہمارے سامنے آئی، جو ہم نے محسوس کیا، وہ ہم آپ کے سامنے پیش کر رہے. ہو سکتا ہے کچھ ہم سے بیان کرنے میں غلطی بھی ہو جائے، ہو سکتا ہے کمی بیشی بھی ہو جائے. ماشاءاللہ کافی اچھا ماحول ہے. شیخ ورداد وہاں کے ایک ذمہ دار کو کہنے لگے ہمارے ملک میں آپ نماز کی کوئی زیادہ خاص ترجیح نہیں بھی دو گے تو چلے گا، کیونکہ میرا تو جہاں تک گمان ہے کہ ہمارے یہاں تو سب نماز پڑھتے ہی ہیں. اور ہم نے بھی دیکھا بہت ساری مسجدوں میں کہ جمعہ میں جو مجمع ہوتا تھا وہی مجمع عام نمازوں میں بھی ہوتا تھا، فجر میں بھی ہوتا تھا. اپنے یہاں تو کیسا ہے کہ فجر میں تو اللہ ہی ہم سب پہ رحم کرے. تو ماشاءاللہ نمازوں کا اہتمام ہے. سڑکوں پہ نہیں کچھ ملے تو سڑکوں پہ ہی جماعت کھڑی کریں گے نماز پڑھنے، دکانوں میں پڑھنے لگتے ہیں، اور کہیں سے جگہ مطلب جگہ جگہ نماز پڑھتے رہتے ہیں. اور ان سے قرآن کا بھی بڑا معمول ہے اور علم کا بڑا معمول ہے. ہم لوگ ایک مسجد میں گئے تو ایک عالم صاحب ہمارے دشت کے رحمت میں، ہم دشت میں جانے لگے، مجھ سے آہستہ سے پوچھنے لگے آپ کی علماء کی جماعت ہے؟ میں کہا الحمدللہ علماء کی جماعت ہے. میں کہا دیکھو ہمارے یہاں تو عالم اس کو کہتے ہیں جو بخاری مسلم سند کے ساتھ یاد کر لے، تو آپ لوگ بھی ایسے ہی عالم ہیں. میں نے کہا نہیں ایسے عالم تو نہیں ہیں ہم لوگ. ہمارے یہاں ایک نصاب تیار کیا گیا، کچھ بھی لوگ ہیں ہمارے اکابرین نے ایک نصاب تیار کیا، اس نصاب کو جو لوگ پڑھے لکھے ان کو عالم کہا جاتا ہے. اور کا کوئی بات نہیں، اچھی بات ہے. ہمارے یہاں جو بھی بنیادی علوم حاصل کر رہے ہیں ہم ان کو فقیہ کہتے ہیں. میں نے کہا ہمارے یہاں فقیہ تو بہت اعلیٰ درجے کی چیز ہے. تو بہرحال دیکھیے علماء کا یہ نمازوں کا یہ اہتمام، مسجد کی آبادی کے عمل کرتے تھے جو ہے لے کر آتے تھے نقد. تو میں تو کبھی کسی حلقے میں ایسے بیٹھا نہیں وہاں پر کہ جس کا قرآن صحیح نہ ہو یا جس کو قرآن یاد نہ ہو. جیسے حلقوں میں ہم لوگ لیتے ہیں وہ ماشاءاللہ سب کو یاد رہتی ہے. اور امام صاحب اگر غیر حاضر ہے تو نماز پڑھانے کا کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. وہاں پر کوئی بھی نماز پڑھا دے گا. اپنے یہاں ایسا یہ دکھ رہا ہے امام صاحب ہے اور جو تھوڑا لاڑی تو اس کا عادت تھوڑا رہتا ہے، اس کے ساتھ زیادہ جو ہے گھبراہٹ چالو ہو جاتی ہے. ابھی موقع بولیں گے وہاں ایسا کوئی مسئلہ نہیں. اور علمی سطح اتنی بلند ہے کہ میں دیکھتا تھا کہ جو مانگنے والے آتے ہیں وہ جو کھڑے ہو کے اعلان کرتے تھے وہ بھی اس میں ایک دو حدیث جو ہے سنا دیتی دیا کرتے تھے. وہ مانگنے والے بیان کرنے کے دوران آیت میں کوئی بھول ہو گئی، حدیث کے اندر کوئی بھول ہو گئی تو لقمہ ضرور ملے گا، لیکن شائستہ انداز میں ملے گا، مہذب انداز میں، اجڑ انداز میں نہیں ملے گا. حدیثوں کو اتنا حدیثیں ان کو یاد ہے، اتنا قرآن ان کا پختہ ہے. تراویح میں بڑا اچھا قرآن پڑھتے تھے. اکثر مسجدوں میں جہاں ہمارا جانا ہوا آہستہ آہستہ قرآن اچھا پڑھتے تھے. تو ایک دینی ماحول ہے کہ علمی محنت ہے. لیکن جیسے کہ میں نے شروع میں عرض کیا کہ ایمان اور علم دونوں ضروری ہے اور دونوں کی محنت بھی ضروری ہے. موریتانیہ کے اندر ایک چیز ہم نے اور یہ بھی دیکھی کہ علماء کی طرف سے ماشاء اللہ وہاں پر کام کی بڑی پذیرائی. چنانچہ وہاں کے جو امیر ہیں شیخ مصطفیٰ وہ تعلیم ہیں، بڑے درجے کے عالم، اور ان کے جو 7 افراد ہیں ان کی شورا کے اندر وہ سب عالم اور اونچے پائے کے عالم، اونچے پائے کے عالم. اور علماء کی طرف سے کام کی بڑی تعریف ہے. ایک مسجد میں ہم لوگ سے اعلان ہوا، اعلان کے بعد امام صاحب نے مائک لیا اور کہنے لگے کہ یہ لوگ ہیں نا یہ دعوت کی محنت کرنے والے، انہوں نے کہا ایک بہت بڑے عالم
جو ہے یہاں پر تھے، وہ جب مرکز میں آتے تھے تو وہ کہتے تھے کہ میں ان کو دیکھتا ہوں تو مجھے صحابہ کا زمانہ یاد آ جاتا ہے۔ ایک عالم صاحب سے ملنے کے لیے گئے تو وہ کہنے لگے کہ یہاں ایک بہت بڑے عالم گزرے ہیں جنہوں نے قرآن کی تفسیر اشعار میں لکھی ہے، اشعار کے اندر قرآن کی تفسیر لکھی ہے، میں نے بھی دیکھی ہے وہ تفسیر۔ تو وہ کہتے تھے کہ ان کو دیکھ کر مجھے صحابہ کی محنت یاد آتی ہے۔ ایک اور مسجد کے اندر ہم لوگ گئے، وہاں سہروزہ جماعت چل رہی تھی، اس میں ماشاءاللہ ایک عالم صاحب تھے، وہ کہنے لگے کہ یہاں کے الجزائر کے بہت بڑے عالم ہیں ابو بکر الجزائری، انہوں نے جو ہے یہ بات بتائی کہ میں درس دیا کرتا تھا اور ایک شخص جو ہے میرے درس کے اندر تقریباً 15-20 سال سے مسلسل شریک ہو، لیکن مجھے اس کی زندگی میں ایسی کوئی خاص تبدیلی نظر نہیں آتی تھی۔ ایک مرتبہ کچھ عرصے کے لیے وہ غائب رہا، پھر میرے درس میں آیا تو میں نے اس کے اندر کچھ تبدیلی دیکھی، داڑھی ماشاءاللہ اس کی سنت کے مطابق سب پر عمامہ بندھا ہوا ہے، ٹخنے کھلے ہوئے ہیں۔ تو میں نے اس سے پوچھا کہ میرے بیان کی وجہ سے تمہارے اندر یہ تبدیلی آئی؟ تو کہنے لگا کہ آپ کے بیان سے بھی مجھے بڑا نفع ہوا، لیکن میں تبلیغ والوں کے ساتھ 3 دن چلا گیا تھا، یہ اس کی تبدیلی۔ تو انہوں نے یہ جملہ کہا، یجب ان یشهد العلماء والفضلاء مع التبلیغیین لانهم فتحوا الامصار بدون الخیول والسیوف، کہ اہل علم اور اہل فضل کے لیے ضروری ہے کہ وہ ان تبلیغیوں کے ساتھ ان کی محنت میں شریک ہو۔ ان لوگوں نے بغیر گھوڑوں اور تلواروں کے شہروں کو فتح کر، علماء کی طرف سے کام کی پذیرائی ہے۔ بڑے بڑے عالم ہم لوگ پھوٹی عربی میں بیان کرتے تو بیچارے پوری توجہ سے سنتے، اور ایسے نہیں کہتے یہاں ہم لوگ ادھر امام بیٹھے ہوئے سے لگے ہوئے، نہیں، سامنے آ کر بیٹھ کر سنتے، سامنے آ کر بیٹھ کر سنتے تھے، چاہے سیدھی سادی بات کیوں نہ عظمت کے ساتھ سنتے تھے۔ اکثر مسجدوں میں ہم نے دیکھا کہ ائمہ جو بڑے بڑے ہیں اور تواضع اور خدمت کا یہ حال ہے کہ بعض اوقات تو ہم نے دیکھا، ہم مسجد میں پہنچے، بیچارے بڑے میاں سے تھے، بیت الخلا صاف کیے اور اس کی چابی لا کے ہم کو دیا، ہم نے دیکھا ظہر میں وہی آ کے مصلی پہ کھڑے ہوئے۔ لوگوں نے بتایا کہ یہ علاقے کے بہت بڑے عالم ہیں، اپنے ہاتھ سے ہم ایک کمرے میں ہم کو ٹھہرنا تھا، مسجد سے لگ کے کمرہ تھا، ایک جلدی سے آئے جھاڑو دینے لگے، وہاں کے لوگوں نے بتایا یہ بھی ماشاءاللہ عالم ہے، تواضع بھی ہے اور یہ بھی ہے، اور یہ بھی کہا وہاں کے لوگوں نے الحمدللہ بلاد ہمیں کوئی نظر نہیں آئے، کہا ہمارے ملک کی تقریباً ساری ہی مسجدیں دعوت کے لیے کھلی ہوئی ہیں، نماز کے بعد جب بیان ہوتا تھا تو ہمارے یہاں تو اتنے دن سے اپنی تبلیغ میں چل رہے ہیں، کبھی نہیں دیکھا کہ کسی مسجد میں ماشاءاللہ سارا مجمع بیٹھ گیا، لیکن وہاں کئی مسجدوں کے اندر دیکھا کہ اعلان تو ہوتا تھا، فوراً نماز کے بعد بات شروع ہوتی تھی، سارا مجمع بیٹھ گیا، کہیں 70% ہو گئے، 80% ہو، کہیں پورا مجمع بیٹھ جاتا تھا، اور اگر کسی کو کوئی حاجت پیش آ کے اس کو جانا ہے تو اجازت دے کر جاتا تھا بیان کرنے والے سے۔ لیکن میرے بھائیو دوستو، جیسے ایمان علم کی محنت ضروری ہے ویسے ہی ایمان کی محنت بھی بہت ضروری ہے۔ ایمان کی محنت، دعوت کی محنت وہاں الحمدللہ ہے، اور لوگ بڑی قربانیوں سے وقت بھی لگا رہے ہیں۔ مرکز پہ ہم وہاں جو ایک عالم ملے، بات چیت ہوئی، پتہ چلا الحمدللہ بخاری اور مسلم کے حافظ ہیں، کہنے لگے 2004 میں پہلی مرتبہ 4 ماہ نکلا تھا، اس کے بعد سے ہر سال 4 ماہ لگا، اور ماشاءاللہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ کی اولاد میں سے تھے۔ تو وہاں پر نواکشوط میں ہم لوگ تھے، وہاں تقریباً 70 حلقے ہیں، ہر حلقے میں 30-35 مسجدیں ہیں، 2500 کے قریب کل مسجدیں ہیں پورے شہر کے اندر، بڑا شہر ہے، لیکن جن حلقوں میں ہمارا جانا ہوا تو بس 3-4 مسجدیں 5 اعمال کی ہوتی تھی، باقی مسجدوں میں اعمال نہیں ہوتے تھے، اور خروج میں بھی نئے ساتھیوں کو نکالنا اس کا رواج بہت کم ہے۔ جو لوگ وقت لگاتے ہیں وہی لوگ اکثر جو ہے
مختلف دور دور سے آ کر مل جاتے ہیں، اور ان کے یہاں 2 اجتماع ہوتے ہیں. ایک اجتماع تعلیم، یعنی بچوں کی اسکول کی چھٹیاں لگتی ہے تو پورے ملک کی سطح پہ وہ لوگ ایک اجتماع کرتے ہیں، اور ایک اجتماع ان کا سالانہ ہوتا ہے دسمبر کے اندر، وہ بھی پورا ماشاءاللہ وہاں نظام الدین کی جماعتیں بھی پہنچتی ہیں. تو عام طور پہ ان 2 اجتماعات سے ان کے یہاں جماعتوں کی بڑی تعداد نکلتی ہے. جیسے ان کے اجتماع تعلیم کے اندر ہم لوگ تھے تو تقریباً 250 کے اوپر کچھ جماعتیں نہیں. تو عام طور پہ پرانے ساتھی جماعتوں میں نوازیبوں میں بھی ہم لوگ تھے، وہاں پر بھی اجتماع ہوا، وہاں سے بھی ماشاءاللہ 44 جماعتیں نکلی، لیکن زیادہ تر اس میں پرانے ساتھی، نئے ساتھی کم ہوتے تھے. تو عملہ کم ہونے کی وجہ سے، اور ایک مسجد سے جو ہمارے حضرت کہہ رہے کہ ایک مسجد سے مکمل جماعت بنائی جائے تاکہ آنے کے بعد بنیادی کام مضبوط ہو، کیونکہ وہاں اس میں کمی ہے، اس لیے مقامی محنت میں بھی کمی ہے. اور ظاہر بات ہے جہاں اچھائیاں ہوں گی تو شیطان وہاں کیسے خاموش بیٹھ جائے گا، وہ کیسے اپنی محنت سے پیچھے رہے. اس لیے بعض ایسی کھلی ہوئی چیزیں وہاں نظر آئی جو مطلب بولنا چاہیے نامناسب تھی یا شریعت کی خلاف ورزی اس میں ہو رہی تھی، اور عموم بلوا اس میں نظر آیا، یعنی اکثریت اس میں جو ہے مبتلا ہے. جیسے نمازوں کے بعد سنن رواتب کا اہتمام بہت کم نظر آیا. اسی لیے وہاں کے ذمہ داروں نے کہا تھا کہ امام صاحب کے سلام پھیرنے کے فوراً بعد آپ بات کرنے کھڑے ہو جانا، آپ سنت کے بعد کھڑے ہو کے آپ کو مجمع نہیں ملے گا. اور ہم بھی دیکھتے تھے بات شروع ہوتی تھی، لوگ بیٹھتے تھے، اب گشت کی بات ہے، جیسے ہی گشت کی ترتیب بتانا شروع کریں سب جلدی اٹھ کے جانے لگتے. تشکیلی بات ہے، جیسے تشکیل شروع ہوگی فوراً لوگ اٹھ کے جانے لگتے. اللہ عالم گھر پر جا کر پڑھتے ہوں گے پتہ نہیں، لیکن یہ کبھی نظر آئی کہ نماز کے بعد کی سنتوں کا اہتمام زندگی میں. امام کا غیر متشرع ہونا کوئی عیب کی بات نہیں. اتنا علمی ملک ہے لیکن امام صاحب کی داڑھی کٹی ہوئی، امام صاحب کے ٹکنے کے نیچے پاجامہ جا رہا ہے، اس کو کوئی معیوب نہیں سمجھا. دیکھو علاقے کی خوبیاں بھی اس لیے بتانا ہے کہ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کام خوبیوں کا دیکھتے ہیں، تو وہاں کی خوبیاں دیکھ کر اپنے اندر پیدا کرنے کی فکر ہے، اور وہاں کی کمیاں نعوذ باللہ ان کی حکارت بتانے کے لیے نہیں. حدیث کے اندر آتا ہے المسلم مرآۃ المسلم، مسلمان مسلمان کا آئینہ ہے. دوسری حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ساری امت ایک جسم کی طرح ہے، تو ان کی کمی گویا میری کمی ہے، ہماری کمی ہے، اس کو ہمیں دور کرنے کی فکر کریں. اس لیے بتائے جاتے ہیں آپ، اس لیے نہیں بتایا جاتے کہ وہ کیسے کر رہے ہو. تو سنن رواتب کا اہتمام ان کے اندر نظر نہیں آتا. سنت عادت جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی اس کا اہتمام جو ظاہری جیسے داڑھی ہے، ٹکنوں کے اوپر پاجامہ رکھنا ہے، اس کا اہتمام کم نظر آتا. اسی طرح سے عورتوں کا بغیر محرم کے سفر کرنا، اس کا بھی ہم نے بڑا مشاہدہ. موروکو سے ہم جب چلے دارالبیضاء سے نواکشوط کے لیے فلائٹ میں بیٹھے، ہماری فلائٹ میں میرے انداز کے مطابق 60 سے 70% صرف عورتیں تھیں اور سب نواکشوط جا رہے تھے. ہم لوگ جب یہاں سے چلے ہیں نواکشوط سے، جب ہم دوبارہ داخلہ جانے لگے موروکو کے اندر، بھائی خان ہمارے ساتھ جا رہے تھے، تقریباً 850 کلومیٹر کا سفر تھا. ایک اکیلی عورت ہماری گاڑی میں آئی، اس کے ساتھ کوئی محرم نہیں تھا، سارے اجنبی. اور راستے میں ایک جگہ پڑاؤ بھی ڈالنا تھا، وہاں قیام بھی کرنا تھا، اور وہ سفر کرتا کوئی اس کو مایوب ہی نہیں سمجھا. ملاقاتوں میں بعض جگہ گئے، پتہ چلا کہ بھئی چلو آپ اللہ کے راستے میں نکلنے کے لیے کہا کہ گھر پہ والدہ ہے نہیں، والا ہے نہیں، کہ کہاں گئی ہے کہ وہ عمرہ کے لیے ہے. تو آپ کیوں نہیں گئے؟ ارے میرے ذمہ یہ کام ہے، یعنی اکیلے بھیج دیں. بغیر محرم کے سفر کرنا یہ ایک چیز ہم کو نظر. جو مسجد میں جاتے تھے تراویح 10 رکعت پڑھتے تھے، حالانکہ تراویح کی 20 رکعت پر اجماع منعقد ہوا. شریعت کی جو 4 بڑے دلائل ہیں اس میں سے ایک اجماع ہے، کتاب اللہ، سنت رسول اللہ. اس کے بعد اجماع کا نمبر اہل سنت والجماعت کا اجماع ہے، صحابہ کا اجماع ہے اس بات پر کہ تراویح کی 20 رکعت ہے وہ 10 ہی پڑھتے تھے. ان سے پوچھا کہ آپ 10 کیوں پڑھتے ہو؟ امام مالک کے یہاں تو 20 ہے. کہا ہاں 20 ہے، بلکہ ایک روایت 36 کی ہے، لیکن بولے سنت ہے نا، چلتا ہے. تو عموم بلوا ہے، جو مسجد میں جا رہے 10 رکعت، بلکہ بعض جگہ 8 رکعت پڑھتے، اکثر جگہ 10 پڑھتے ہیں. اسی طرح ہم نے ایک چیز یہ بھی دیکھی کہ ایک مسجد میں ہم تھے تو
عورت جو ہے اچھی ادھیڑ عمر کی امام صاحب کے پاس آ کے حفظ کرتی تھی بغیر کسی پردے کے. ایک مسجد میں ہم سے وہاں دیکھے 2 عورتیں امام صاحب کے پاس آ کے مسئلہ پوچھ رہی ہیں بغیر کسی پردے کے, بغیر کسی آڑ کے. حالانکہ اللہ تبارک تعالیٰ قرآن میں کیا فرما رہے ہیں؟ ازواج مطہرات کے بارے میں فرما رہے ہیں فاسألوہن من وراء حجاب, کہ اگر تمہیں ازواج مطہرات سے بھی کوئی مسئلہ معلوم کرنا ہے نا تو پردے کے پیچھے سے معلوم کرو. وہاں پہ بیچارے امام صاحب غیر شادی شدہ ہیں اور اس طرح سے 2 عورتیں آ کے ان سے یہ بھی نہیں کہ پوچھ کے تھوڑی چلی گئی, تقریباً آدھا گھنٹہ بیٹھی ہوئی. تو یہ چیز ایک مطلب ایسی چیز ہے جو بہت نامناسب نظر آتی ہے. اکثر و بیشتر یہ ہوتا تھا نمازوں کے اندر درود ابراہیم اور دعائے معصورہ ایسا لگتا تھا پڑھتے ہی نہیں ہیں وہ لوگ, بس تیار کو اپنا تیار پروگرام تک سلام دیتے. یہ بھی ایک کمی محسوس. مستقل چلو کبھی کوئی گزرا ہے, کوئی مجبوری ہے, چھوڑ دیا آدمی الگ, لیکن مستقل طور پر اگر اس کو چھوڑ رہا ہے تو سنت کو بھی مستقل طور پر چھوڑنا یہ بھی گناہ کا سبب علماء نے بتایا. یہ ہے میرے بھائی. اور بہت بڑی کمزوری کی بات یہ ہے کہ اللہ نے پورا اختیار دیا ہے, پورے مسلمانوں کا وہاں پہ غلبہ ہے, تقریباً 95 یا 97% مسلمان ہیں. اگر چاہیں تو اسلامی نظام کو نافذ کر سکتے ہیں, لیکن وہاں پر اسلامی نظام نافذ نہیں. حالانکہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں الذین مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر, کہ اگر ایمان والوں کو زمین پہ قابو دے دیں تو وہ نماز کو بھی قائم کریں گے, امر بالمعروف اور نہی عن المنکر بھی کریں. یہ ہے میرے بھائیوں, اس لیے محنت کی بڑی ضرورت ہے, جماعتوں کی بہت ضرورت ہے. اور جیسا کہ آپ حضرات نے وہ کارگزاری بھی سنی ہوگی کہ کس طرح باطل وہاں پر آ کر محنت کر رہا ہے اور ڈنکے کی چوٹ پر کر رہا ہے. ان کی اسکول کے باہر باقاعدہ انہوں نے لکھ کر لگایا تھا کیتھولک مشن. اور ہم کو یہ تعجب ہوا, میں اپنی بات بتاؤں کہ 4 مہینہ ہمارے لیے وہاں لگانا بہت مشکل تھا. گرمی بھی تھی, پانی کی بھی قلت, بجلی بھی, اتنا لائٹ دیکھیں گے تو میرے خیال سے بے ہوش نہ ہو جائے وہ لوگ. ایک آدھ لائٹ جلا دیں گے اتنی بڑی مسجد کے اندر, 2 لائٹ جلا دیں گے, کہتے تھے اسراف ہے اتنا لائٹ جلا دیں. ان کی ہوگی پیکنگ. وہاں پر وہ 10 سال ہیں اور 4 سال سے اور 1 سال سے, اور اس سے زیادہ تعجب کی بات بھی یہ پوچھا گیا کہ واپس کب جاؤ گے. ہم کو تو ایسا تھا کہ چلو اچھا ہے 3 مہینہ 4 مہینہ بعد مورکو جانا ہے. مورکو کے بارے میں ہم نے سنا تھا کہ ماشاءاللہ ٹھیک ٹھاک ہے وہاں پر, اچھا ہے کافی, ٹھیک ٹھاک ہے. ہندوستان سے تو دنیاوی اعتبار سے بہت ہائی فائی بن گیا. انہوں نے کہا کہ ہمارے واپس جانے کا کوئی ارادہ نہیں, جب ہمارے بڑے جائیں گے ہم چلے جائیں گے, ورنہ یہیں رہیں گے. اور ان کی محنت کے اثرات سادات تک پہنچے ہوئے ہیں میرے بھائیوں دوستوں. یعنی مسلمان کتنا بولنا چاہیے کہ بدھو بن گیا ہے کہ غیروں کے لیے اپنے ایسے دروازے کھولے اپنے ملک کے کہ آؤ اور اپنے دین کا پرچار کرنا چاہو وہ بھی کرو. دوسری طرف ہم لوگ ابھی ابو ظبی میں تھے, وہاں سے ماشاءاللہ ایک جماعت بنی تو ان کو رخ ملا آرمینیا کا. وہ لوگ نظام الدین کے, نظام الدین سے ان سے کہا گیا کہ بمبئی کی ایک جماعت وہاں کام کر کے آئی, ان کے پاس جاؤ. ان لوگوں نے وہ واپسی میں پھر ہمارے پاس انہوں نے کارگزاری سنائی کہ بمبئی والوں نے بتایا کہ آرمینیا ایسا ملک ہے جہاں تقریباً 1 یا 1.5% مسلمان ہیں. پہلی جماعت گئی, پوری جماعت کو واپس کر دیا. دوسری جماعت گئی, صرف ایک شخص کو اپنے ملک کے اندر آنے دیا, اس کو بھی 1 ہفتے اپنی نگرانی کے اندر رکھا. تیسری جماعت گئی, پورا حلیہ تبدیل کر کے تو پھر اس کو ملک کے اندر آنے کی اجازت دی. اور جو ہے چوتھی جماعت بولے ہماری جا رہی ہے وہاں. یعنی باطل جو تھا وہ بھی پورا سب لباس وغیرہ پورا کہا کہ ایسے لباس میں تو جا ہی نہیں سکتے. ممبئی والوں نے بتایا کہ ان لوگوں نے کہا کہ یہ تم کون سا لباس پہن کر آ رہے ہو, ہمارے یہاں تو عرب بھی آتے ہیں تو ایسا لباس پہن کے نہیں آتے. یہ تم کون سا نیا لباس ہے, کون اسلامی لباس ہے؟ کہ باطل تو اپنے یعنی اتنا چوکنا ہے کہ ملک کے اندر داخلے کی اجازت نہیں ہے. وہاں کو جماعت وہاں پہنچی, انہوں نے کارگزاری بھیجی کہ تقریباً 8-10 ہزار طلبہ تو تعلیم کے سلسلے میں ہندوستان سے آئے ہوئے ہیں مسلمان. اور ہماری محنت یہ ہے, ہم صرف ابھی اس بات کی محنت کر رہے ہیں کہ کسی طرح ان سے جمعہ پڑھوا لیں. ملک کے اندر غالباً 1 مسجد ہے, جمعہ بھی نہیں پڑھتے وہ لوگ, ہفتہ گزر جاتے ہیں. باطل تو اتنا چوکنا ہے کہ بالکل ہمارے ملک میں آنے کی اجازت نہیں. اور دوسری طرف مسلمانوں کا یہ حال ہے, آؤ آؤ جس کو جو کرنا ہے کرو. اس لیے میرے بھائیوں دوستوں بہت زیادہ فکر اور محنت کی ضرورت ہے.
اگلا ہمارا جو رخ تھا ماشاءاللہ موروکو کا تھا. موروکو اس کا بھی جدید نام ہے، اس کا قدیم نام مراکش ہے. اب مراکش وہاں کے ایک شہر کا نام ہو گیا ہے. انگلش میں موروکو کہتے ہیں، عربی میں مغرب کہتے ہیں. قدیم ملک ہے. علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے وہاں ایک علاقہ ہے طنجہ، جہاں سے کھڑے ہو تو سامنے جبالٹر دکھتا ہے، جبل الطارق، جہاں حضرت طارق بن زیاد کی فوج اتری تھی، وہ پہاڑ وہاں سے نظر آتا ہے. 14 کلومیٹر کا فاصلہ ہے، تو وہاں سے لے کر اسپین کے درمیان بیچ میں سمندر ہے. کہا اللہ تعالیٰ نے جو علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کی تفسیر کے مطابق جو مجمع البحرین پہ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو جانے کا حکم دیا تھا، تو بعض حضرات کا قول ہے کہ وہ وہی مقام طنجہ پر ہے، وہاں بحر روم اور بحر اوقیانوس ملتا ہے. قدیم ملک ہے. حضرت عقبہ بن نافع رضی اللہ تعالیٰ کی جماعت وہاں پہنچی تھی. وہاں ایک شہر کا نام ہے اصفی. وہاں پر جب وہ محنت کرتے کرتے پہنچے اور وہ سمندر کے اندر گھوڑا ڈالا انہوں نے اور کہا واہ اصفا، ہائے افسوس. تو وہاں صفا بگڑ کے اصفی بنا. کہ اگر ہمیں معلوم ہوتا جس کے آگے بھی اللہ کے بندے بستے ہیں، ہم وہاں بھی جا کر اللہ کے دین کو پھیلاتے. قدیم اسلامی ملک ہے. اور وہیں سے اللہ تعالیٰ نے حضرت طارق بن زیاد کو کھڑا کیا تھا. وہ 5000 کا لشکر لے کر اسپین پر انہوں نے چڑھائی کی تھی. 2 لاکھ فوج کا مقابلہ کیا تھا اور یہ بات طے کر لی کہ یا اللہ کا کلمہ بلند ہوگا یا ہماری قبریں بنے گی. اللہ نے ان کی قربانیوں کی برکت سے پورے اسپین کے اندر اللہ نے اسلامی حکومت کا نظام قائم کیا. تقریباً 700 سال مسلمانوں نے حکومت کی. لیکن دین کی محنت جب چھوٹتی ہے تو اب کیا یہ ان کے اثرات، اپنے اثرات ان پر ڈالتے؟ سارے یورپ اور اسپین کے اثرات ان کے ملک پر آ گئے. وہاں پر ایک یونیورسٹی میں بھی، وہاں پر ایک جامعہ میں بھی ہمارا جانا ہوا، جامعہ ام القرویین. وہاں کے لوگوں نے بتایا اور تاریخ میں بھی میں نے پڑھا کہ مدینہ کے اندر تو تھا، لیکن جو ایک یونیورسٹیاں دنیا کے اندر قائم ہوئی ہے، سب سے پہلی جامعہ اور سب سے پہلی یونیورسٹی جو قائم ہوئی ہے جہاں سے علم سکھایا جاتا تھا، وہ یہ ام القرویین کے اندر قائم ہوئی ہے. ایک قریشی عورت تھی فاطمہ، ان کو جو میراث ملی تھی اس پر انہوں نے یہ بنائی تھی. اور کیا ہے وہ ایک مسجد ہے. لوگوں نے ہمیں بتایا کہ اس مسجد میں علم کے حلقے لگا کرتے تھے، اس کے اطراف میں کمرے ہیں. اس لیے مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ علم لینے کی جگہ تو مسجدیں ہیں. حوادث زمانہ نے علم کو باہر. مامون الرشید کے زمانے میں جب منطق و فلسفہ بھی علوم کے اندر داخل ہو گیا اور لوگوں کی طبیعتیں اس طرف مائل ہونے لگی، تو پھر چونکہ یہ تو خالص دینی علوم ہے نہیں، تو پھر ان کے لیے الگ سے باہر کیا ہے، کمرے بنائے گئے اور جو ہے عمارتیں بنائی گئی اور پھر علم مسجد سے منتقل ہو کر وہاں چلا گیا. ورنہ اصل علم لینے کی جگہ مسجد تھی. اس لیے پہلا جامعہ بھی قائم ہوا ہے فاس کے اندر. ہم لوگ وہاں گئے، دیکھا اب تو کچھ بھی نہیں ہے، مسجد بھی بند تھی. ہم لوگ گئے بلکہ داخل ہو کے سوچے کہ چلو 2 رکعت نماز ہی پڑھ لیں، تو اس نے روک دیا کہ نہیں نماز نہیں پڑھ سکتے. بہت عاجزی کے فوراً 2 رکعت پڑھ کے واپس نکلو. کہا اذان سے بس تھوڑی دیر پہلے مسجد کھلے گی اور نماز کے بعد تھوڑی دیر بعد بند ہے. پورے ملکوں کا یہی حال ہے. الحمدللہ کام کرنے کی تو پوری اجازت ہے، لیکن مسجد کے اندر کام کرنے کی اجازت نہیں ہے. مسجدیں بس تھوڑی دیر اذان سے پہلے کھلتی ہیں اور اذان کے فوراً بعد جو ہے وہ مسجدیں بند ہو جاتی ہیں. لیکن ماشاءاللہ وہاں پر ساتھیوں نے عمارتیں اور مکانات خرید کر رکھے ہیں اور اس کو مرکز بنا کر رکھا ہے. اکثر جماعت کا قیام اسی پر رہتا ہے اور عصر کے وقت عصر سے پہلے آ کر محلوں کے اندر جماعت کھولے جاتے ہیں. وہاں گشت ہوتا ہے، ملاقاتیں ہوتی ہے، بات چیت ہوتی ہے اور پھر جو ہے رات میں واپس لا کر چھوڑ دیتے ہیں اور بعض اوقات وہیں پر قیام بھی ہوتا ہے. پورے ملکوں کے اندر یورپ کا ماحول غالب آ گیا ہے. نوجوانوں کی تعداد بہت کم نظر آتی ہے. معلوم کرنے پر پتہ چلا کہ بہت سارے نوجوان تعلیم حاصل کرنے کے لیے، بزنس کے لیے یورپ کے ملکوں کے اندر چلے جاتے ہیں، کیونکہ ان کے لیے یورپ کا ویزا بہت آسان ہے. پردہ جو ہمارے یہاں ماشاءاللہ پردہ ہے وہ بہت کم نظر آتا ہے. عام طور پر عورتیں پردہ نہیں کرتی، بلکہ پردہ تو دور کی بات ہے، اوڑھنیاں بھی عام طور پہ استعمال نہیں کرتی. اور جیسا کہ سنا ہوگا وہاں پر ایک چیز یہ بھی دیکھی کہ اکثر جو ہے شام کے وقت میں لوگ فارغ ہو جاتے ہیں، اس لیے جگہ جگہ مقہا اور کیفے بنے ہوئے ہیں، ہوٹلیں بنی ہوئی ہیں، چائے کی جیسے اپنے یہاں رہتی ہے وہاں لوگ بیٹھے رہتے ہیں. اور بڑے تعجب کی بات یہ بھی ہم نے نوٹ کی وہاں پر کہ بہت سارے چائے کی دکانیں اور مقہا ایسے ہوتے تھے جہاں مرد کے ساتھ ساتھ عورتیں بھی آتی تھیں، وہ بھی بیٹھے رہتے. اور اس کے علاوہ بھی عورتیں گھروں کے باہر ادھر جمع ہو کے ان کی مجلس لگی رہتی، ضرورت کافی رات فرصت ہے ان کے پاس. فرصت چونکہ معصیت کا دروازہ ہے، اس لیے اللہ نے فرمایا وَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ.
نبی جی آپ فارغ ہوں تو فوراً اللہ کی طرف متوجہ ہو جائیں. نبی کے لیے اتنی تعلیم ہے. نعوذ باللہ نبی سے تو اس بات کا امکان و احتمال بھی نہیں ہے کہ نبی سے کوئی لفظ نعوذ باللہ صادق. یہ اصل ہمارے لیے تعلیم. تو یہ ساری چیزیں ہیں وہاں پر. لیکن ماشاءاللہ محنت ہو رہی ہے. اگرچہ محنت میں وہاں بھی بہت کمزوری ہے, نکلنے کا ماحول کم ہے. تو یہ سب علاقوں کے اندر محنت کی بڑی ضرورت ہے. ماشاءاللہ وہاں پر بتلانے لگے کہ دیکھو 40 سال یا 44 سال فرانسیسیوں نے ہمارے ملک پر حکومت کی, لیکن ہماری تہذیب بدل دیا, ہمارا جو ہے کلچر بدل دیا, یہاں تک کہ ہماری زبان بھی بدل دی. فرانسیسی وہاں لوگ بہت بولتے ہیں, عربی بھی بولتے ہیں, سمجھتے ہیں عام طور پہ, لیکن ان کی لوکل زبان دریجہ ہے جس کے اندر وہ لوگ آپس میں بات چیت کرتے ہیں. وہ ہمارے لیے سمجھنا مشکل ہے, ہم نہیں سمجھ پائیں, کیونکہ عربی کے ساتھ انہوں نے بہت سارے فرانسیسی اور دیگر زبانوں کے الفاظ بھی ملائے. وہ پرانے ذمہ دار ساتھی تھے. انہوں نے کہا کہ محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی جماعت آئی تھی اور پیدل چلی تھی, وہ بھی مقام اصفی سے لے کر گجدا کر, پھر آگے وہ جو ہے گزرتے ہوئے حج کر کے واپس ہوئی تھی, کہ میں بھی اس جماعت کے ساتھ شامل ہوا تھا اور میں چلے کے اندر چل رہا تھا. مجھے پتہ چلا ہندوستان سے جماعت آئی ہے, میں گھر والوں کی اطلاع کے بغیر اس میں شامل ہو گیا. 6 مہینہ میں ان کے ساتھ رہا. انہوں نے یہ بات کہی کہ دیکھو 40 سال میں ہمارے ملک میں اتنی تبدیلی ہو گئی, 100 سال سے زائد تمہارے ملک پر انگریز حکمراں رہے, لیکن تمہارے علماء کی قربانیاں اور دعوت کی محنت کی برکت سے ہندوستان کے دین کو وہ لوگ جو ہے اس کے اندر اتنا جو ہے تبدیلی نہیں لا سکے, اور وہاں کے ماحول کو, وہاں کی تہذیب کو اتنا نہیں بدل سکے جتنا ہمارے یہاں بدل. حالانکہ ہم عرب ہیں. یہ میرے بھائیوں علم کی محنت, ایمان کی محنت, یہ بہت بنیادی چیز ہے. اللہ تعالیٰ باطل سے حفاظت فرماتے ہیں. ماشاءاللہ وہاں بھی کام کرنے کا موقع ملا. 1 مہینے کا ویزا ملتا ہے وہاں. اللہ نے ویزا بہت آسان کر دیا. آن لائن ویزا 3-4 دنوں کے اندر ویزا آ جاتا ہے. 1 مہینے کا ویزا. وہاں جا کے ہم کوشش کی بھائی ویزا بڑھوا لیں. کا ویزا نہیں بڑھے گا آپ کو. اگر ویزا بڑھوانا ہے تو آپ ملک کو چھوڑ کر نکلیں اور دوبارہ نیا ویزا لیں. تو ہم لوگ پھر دوبارہ ملک کو چھوڑ کے موریٹانیہ واپس گئے. پھر وہاں تقریباً 17-18 دن رہے, پھر دوبارہ نیا ویزا لے کر داخل ہوا. تو بڑے ہمارے یہاں جماعت, ہمارے یہاں لوگ تقریباً ہمارا جو رخ ہے وہ دوسرا رخ. پہلے مطلب داخلہ علمی اور عیون کر کے علاقے میں جو ادھر موریٹانیہ سے قریب ہی تھے وہاں پہ ہمارا رخ بنا تھا. لیکن جب دوبارہ ہمارا وہاں ملک میں جانا ہوا تو انہوں نے کہا کہ پہلے آپ ہمارے مرکز پر آؤ, مرکز مسجد نور میں آؤ, جو ایک کنیسہ تھا اور اس کو خرید کر ماشاءاللہ مسجد بنائی گئی ہے, اور کافی بڑی مسجد ہے ماشاءاللہ, اور سارے اعمال وہاں پر ہوتے ہیں. اور پھر وہاں سے تقریباً انہوں نے ہمارا رخ بنایا تو تقریباً 150-200 کلومیٹر سے رہبر ہمیں لینے کے لیے بڑے اشتیاق کے ساتھ, اور پھر آ کر وہاں اپنے مقام پر چھوڑا. ماشاءاللہ وہاں پر اللہ نے توفیق دی کام کرنے کی. تو بڑی ضرورت ہے وہاں پر, یعنی جماعتیں بہت کم تھی اور تقاضے بہت زیادہ تھے. حضرت کی حاضری کا وہاں اجتماع بھی تھا. وہ لوگ تو کہنے لگے ہم تو یہ چاہ رہے ہیں کہ ہمارے ہر علاقے کے لیے ہندوستان کی ایک جماعت آ جائے تاکہ خوب اچھی محنت ہو جائے. پھر اس کے بعد الحمدللہ تیسرا ملک ہمارا قطر تھا. قطر کے اندر الحمدللہ ہم لوگ 3 مہینہ رہے, اور پورے سفر کے اندر سب سے اچھا کام کرنے کا موقع قطر کے اندر ملا, اور سب سے زیادہ دشواری کام کرنے کے اندر ابو ظبی کے اندر ہے. قطر کے اندر ماشاءاللہ 80 ممالک کے لوگ آباد ہیں. الحمدللہ میری ذاتی طور پر 31 ملکوں کے لوگوں سے ملاقات ہے, ان سے بات چیت ہوئی, ان کو دعوت دینے کا موقع ملا, ان سے اختلاف ہوا, اور ہندوستان کی 17 ریاستوں کے لوگوں سے ملاقات. اتنے لوگ وہاں پر ہیں اور مختلف جنسیات کے, مختلف ممالک کے, اور اللہ تبارک تعالیٰ نے اس ملک میں خاص طور پر جو وہاں کے لوکل عرب ہیں ان کے اندر ایک اچھا خاصا وقت اللہ نے محنت کر دی. 3 مہینے میں سے میں سمجھتا ہوں تقریباً 2.25 مہینے یا 2 مہینے اللہ نے عربوں کے اندر کام کرنے کا موقع دیا, اور عرب بڑے مطمئن ہوئے. ایک مسجد کے اندر بات طے ہوئی, 6 صفات کی سیدھی سادی بات جو منتخب احادیث میں حدیث ہے اس کی روشنی میں اور قرآن کی آیت 6 صفات کی جو ہے بات ہوئی.
بات کے بعد ایک عرب آئے جو ہے انہوں نے کہا کہ میرے یہاں کھانے کی دعوت رہے گی. دعوت جو ان کے یہاں امام صاحب بعد میں آ کر کہنے لگے کہ یہ عرب جو ہے کل کی جو 6 صفات کی بات ہوئی نا اس کو سن کر یہ بہت متاثر ہو, اور اس نے یہ پہلی مرتبہ میرے خیال سے جماعت کو اتنی شاندار دعوت دی, وہی جو ان کی دعوت رہتی ہے پورے بکرے والی. اور اس نے ہم سے یہ بھی کہا کہ آپ لوگ ہماری مسجد میں اور قیام کرو. لیکن ظاہر بات ہے کہ سارا رخ طے تھا, تو مطلب 6 صفات کی سیدھی سادی بات ہوئی, لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کے اندر صفات رکھی. اہل عرب ہیں وہ, اللہ کے نبی نے ایسے ہی نہیں کہہ دیا کہ عربوں سے دل سے محبت کرو. محبت کی جو بنیاد ہے نا وہ صفات ہے. صفات آدمی کسی سے محبت کرتا ہے نا تو اس کی اہم وجہ کوئی نہ کوئی خوبی ہوتی ہے, کوئی صفت ہوتی ہے. کوئی کسی کے حسن سے متاثر ہو کر محبت کرتا ہے, کوئی کسی کے جو ہے بال سے متاثر ہو کر محبت کرتا ہے, کوئی کسی کے عہدے سے متاثر ہو کر محبت. تو اللہ کے نبی جب یہ فرما رہے ہیں, حدیث کا مفہوم ہے کہ عربوں سے دل سے محبت کرو, تو یقیناً ان کے اندر صفات ہیں, اس لیے اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں ان سے محبت, اور واقعی صفات ہیں. جو تو اہم صفت جو ہے میں نے محسوس کی, ایک تو ان کی فیاضی اور ان کا اکرام. ماشاءاللہ جو تو کام کے اندر لگے ہیں وہ تو ماشاءاللہ ہے, اور اللہ معاف کرے جو کام میں نہیں لگے ہیں پھر ان کی فیاضی وہ اسراف کے درجے میں داخل ہو. پھر وہ 2 کروڑ 3 کروڑ روپئے گھڑوں میں ڈال دیں گے, 5 7 لاکھ روپئے وہ جو ان کا پرندہ ہے اس کے اندر ڈال دیں گے, کھانے کے اندر ڈال دیں گے. ایک ساتھی بتانے لگے عمرہ کے کہ جو ہے 3000 4000 کا پورا کبسہ منگاتے ہیں اور تھوڑے لوگ کھاتے ہیں اور پورا کھانا اٹھا پھینک دیتے ہیں. 3000 4000 ریال اگر دیکھیں تو ہمارے کتنا زیادہ پیسہ بنتا ہے, 1000 کی تو تقریباً 22,000 بنتا ہے. تو یہ ان کے اندر سخاوت ہے, فیاضی ہے. دوسرا ان کے اندر بڑوں کا ادب اور احترام میں نے بہت دیکھا. سارے کام تو خادموں سے کروائیں گے, لیکن اپنے گھر کا کوئی بزرگ ہے, کوئی بڑا ہے, تو اس کی خدمت اپنے ہاتھ سے کرنا اپنے لیے فخر سمجھتے, اپنے لیے عزت بات سمجھتے. مجلس کے اندر بھی بیٹھیں گے تو جو گھر کا بڑا ہوگا اس کو جو ہے اہم مین جگہ پر صدرگاہ جو ہوتی ہے جہاں پہ وہاں پر بیٹھے, اور جو بھی آئے گا تو پہلے ان سے ملاقات کرے گا, ان کے سر کو بوسہ دے گا. تو بڑوں کا ادب و احترام اور ان کی سخاوت و فیاضی, ان کا مہمانوں کے ساتھ اکرام. ہم لوگ جیسے لوگ بڑی بڑی عمر کے لوگ وہ بیچارے ہم کو کھانا کھلا کر ہم چائے پیش کرتے. تو ماشاءاللہ عربوں کے اندر محنت ہوئی, اور ایک عرب ساتھی کہنے لگے کہ جو باتیں قرآن کی روشنی میں دعوت کی آپ پیش کر رہے ہیں وہ ہمارے عرب علماء بھی نہیں بتاتے ہم. اللہ کا فضل ہے, اللہ تعالیٰ نے آپ لوگوں کو یہاں پر بھیجا ہمارے ملک کے اندر. تو یہ ہے میرے بھائی, وہاں پہ ماشاءاللہ کافی محنت ہوئی. اور پھر اگلا 2 مہینے کے لیے ہم کو اب جو ہے امارات کے اندر بھیجا گیا. یہ جو 7 ان کی ریاستیں ہیں وہ مل کے پورا UAE بنا ہے. ابو ظبی جو وہاں کا کیپٹل ہے, بولنا چاہیے راجدھانی ہے, اس کے بعد دبئی ہے, شارجہ ہے, کویت ہے, راس الخیمہ ہے, فجیرہ ہے. ایسے ان کی 7 ریاستیں ہیں, یہ پورا مل کر یونائٹڈ عرب امارات بنا ہے. اور وہاں بھی عرب تو تھوڑے ہی وہاں پر, لیکن اللہ نے ان کو ہی غلبہ دے کر رکھا. وہاں پر کام کرنے کے اندر بڑی دشواری پیش آئی. ابو ظبی کے اندر تقریباً 36 دن کا ہمارا قیام رہا. بعض اوقات اتنی تنگی ہوتی تھی کام کرنے کے اندر, ہم کو یوں محسوس ہوتا تھا ہم دین کی محنت کرنے نہیں آئے, گویا کہ ہم یہاں رہ کے کوئی جرم کر رہے ہیں. اتنی سختی ہے کام پر, اتنی پابندی ہے کہ گشت میں 3 آدمی بھی جانا مشکل ہو, جیسے 2 آدمی جاؤ. ملاقاتوں میں بھی جب جاتے تھے, ایک مرتبہ ایک ساتھی کے ساتھ ملاقات میں جانے لگا, میں جا رہا تھا گاڑی میں, تو انہوں نے فون کیا جس سے ملنا تھا, کہا ایک پارٹی آئی ہے باہر سے, تھوڑا ڈیلنگ کرنا ہے, آپ آئیں گے گاڑی میں یا ہم آپ کے پاس آ جائیں. تو اس نے کہا کہ میں گاڑی میں آ. بولے یہ کیا کہہ رہا ہوں, ہم کو ایسی کوڈ ورڈ میں بات کرنا پڑے گی, اگر ہم یہ کہیں گے جماعت آئی ہے ہندوستان سے. بولے کئی لوگوں کو ملک بدل کر دیا ہے, رپورٹ کر دیا ہے, جاؤ اپنے ملک میں جا کے کرو. بہت
مشکل. پہلے جہاں ہم کو روکے خاطیہ حلقہ تھا وہاں پر جو ہے 9 دن تقریباً ہمارا وہاں قیام رہا. گھر کے اندر ہم لوگ بند, نماز کے لیے بولے ایک ساتھ بن جائے, ایک جاؤ پھر 2-4 منٹ کے بعد دوسرا جاؤ پھر تیسرا جائے, اور اگر گھر میں ہی پڑھ لو تو زیادہ اچھا. تو ہم لوگ 2 لوگ جاتے تھے ایک ٹائم, 2 لوگ کمرے میں پڑھ لو, پھر دوسرے ٹائم یہ 2 جاتے تھے. ایسے ملاقاتیں آپ باہر جا کر نہیں کر سکتے, بہت مشکل. بیچارے وہاں کے ساتھی اللہ ان کو جزائے خیر دے, اتنا ان کے اوپر گویا لٹکتی تلوار ہے. پتہ نہیں کب جو ہے CID والوں کی طرف سے, سیکورٹی والوں کی طرف سے بلاوا آ جائے. اور بہت سے لوگ ملے ایسے, یا تو ان کی نوکریاں چلی گئی یا تو پھر ان کو نکال دیا گیا. اس لیے لوگ بہت ڈرتے ہیں. ہم نے وہاں عثمان صاحب کے وہاں کام کر کے آئے تھے, جب ہم نے ان سے معلوم کیا کہ کیا بتاؤ ہم لوگ کو کام کرنے میں بڑی دشواری آ رہی ہے, تو انہوں نے جو نام دیے تو اکثر بیچارے ان میں سے اکثر ساتھی جو ہے وہ کافی جو ہے بولے ابھی وہ تھوڑا سا حکومت کی طرف سے تھوڑا سا ان کے اوپر سختی ہوئی ہے, اس لیے وہ لوگ ابھی تھوڑا سا بہت احتیاط سے کام کرتے. دین کی محنت کا تو یہ حال ہے میرے بھائی دوستوں کہ بالکل کھل کر کرنے کی اجازت نہیں ہے. مشورے میں وہ لوگ بیٹھتے تھے. پورا شہر کے اندر تقریباً 2000 مسجدیں ہیں, اور 2000 مسجدوں کو انہوں نے 3 زون پر بانٹ کر رکھا ہے. ایک تو یعنی شہر کا حلقہ ہے, ایک مصفہ کا حلقہ ہے جو بولنا چاہیے MIDC ہے, اور ایک بنیاس کا حلقہ زون تھا وہ, اور ایک یعنی شہر کا جو زون تھا اس میں 12 حلقے تھے. لیکن میرے بھائی اور دوستوں وہ لوگ جب شہری مشورے کے لیے جمع ہوتے تھے 6-7 لوگ ہوتے, اور دیگر چیزوں کے بعد سب سے اہم تقاضا اور سب سے زیادہ ان کو فکر مند کرنے والا جو تقاضا ہوتا تھا وہ یہ تھا کہ جماعت کو کہاں رکھیں. جماعت کے ٹھہرانے کے لیے لوگ ہم جاتے تھے. ایک علاقے میں ہماری تشکیل ہوئی شاہیہ کر کے, وہاں پہ الگ الگ جگہ ان کی شب گزاری ہوتی تھی. ہم لوگ کیونکہ جماعت مصلحت کے اعتبار سے 2 حصوں میں ہو گئی تھی, ایک حصہ تو علیم چلا گیا تھا, ہم لوگ ابو ظبی کے اندر تھے, تو ان کی شب گزاریاں ہوتی تھی 10-10-12 کی. ہم چاروں ساتھی 4 شب گزاریوں کے اندر گئے, اور خاص طور پر یہ تقاضا کیا گیا کہ بھائی دیکھو آپ کو وہاں تشکیل کرنا ہے کہ بھائی 1 دن 2 دن جتنا آپ ہماری جماعت کو ٹھہرا سکتے ہو ٹھہراؤ, ہم آپ سے کچھ نہیں مانگتے, ہم اپنے کھانے پینے کا انتظام خود کریں گے, آپ ان کو صرف رہنے کی جگہ دو. آپ چاہے تو ہمیں ملاقات بھی مت کرانا, ہم دوسرے ساتھیوں سے کہیں گے وہ ہم کو آ کر ملاقات کے اندر لے جائیں, لیکن چاروں شب گزاری میں سے ایک مکان بھی ہم کو نہیں ملتا. ایک علاقے کے اندر ہم لوگ ٹھہرے, ماشاءاللہ MIDC کا علاقہ تھا, پورا جو ہے وہاں پہ کام کرنے والے مزدوروں کا علاقہ تھا, اچھا محنت کا میدان تھا. تقریباً 7 دن ہمارا قیام رہا. جب 6 دن ہوا تو 7ویں دن وہاں پر جو ہے پانی ختم ہو گیا یا ختم کر دیا گیا, اللہ اعلم. اور پھر ہم لوگ جب بوتل میں پانی لے جا کر استعمال کرنے لگے تو جو چونکہ وہ آفس میں ہمارا قیام, وہاں ایسے آفسیں بنی تھی 22-23 آفسیں, اور مشترک جو ہے ان کے لیے بیت الخلاء بنائے, اس میں بھی تالا لگا دیا. مجبوراً رات میں 11:30 یا 12 بجے ہم لوگ جو ہے وہاں سے منتقل ہو کر ایک دوسرے مکان کے اندر. اتنی کام کے اندر پابندی ہے اور اتنی سختی ہے وہاں پر. اور دوسری طرف ہم لوگ ایک مسجد کے اندر نماز پڑھنے گئے, اس کے بازو میں چرچ تھا. ساتھیوں نے بتایا دیکھو یہاں چرچ ہے, یہاں پر جو ہے جو زبان کا آدمی آئے یہ اپنے دین کی ان کو سمجھانے کی, ان کے پاس آدمی بھی موجود ہے, ان کو اجازت بھی ہے. اردو والا ہے تو اردو میں سمجھا دیں گے, تیلگو والا ہے تیلگو میں سمجھا دیں گے, ملیالم والا ہے ملیالم میں سمجھا دیں گے, انگلش والا ہے انگلش میں سمجھا دیں گے. اور اسی کے بازو میں مسجد ہے, وہاں پر آپ دین کی بات نہیں کر سکتے. یہ حق کہ باطل کو تو اتنی اجازت کہ آپ کے مذہب والے نہیں, کوئی اور مذہب والا بھی آئے, آپ کی زبان نہیں سمجھتا, آپ اس کی زبان میں سمجھا سکتے ہیں, وہ ان کے چرچ میں اس بات کی اجازت ہے, لیکن مسجد میں اس بات کی اجازت نہیں ہے کہ جو ہے وہاں پر کچھ دین کی باتیں ہو جائے, کچھ گشت وہاں پر ہو جائے, کچھ ہو جائے. اور بے حیائی کو اس قدر عام کیا گیا ہے, اس قدر عام کیا گیا ہے. علامات والحفیظ, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے نا, ان من اشراط الساعة ان يرفع العلم ويسقط الجهل ويظهر الزنا. تو اس کا دیکھا اتنا زنا کو آسان کیا انہوں نے. اللہ تعالیٰ نے اپنے حفظ و امان کے اندر رکھے. قدموں کے اندر ایسے وزٹنگ کارڈ چھپا کے فاحشہ عورتوں کے ایسے سڑکوں پہ پڑے رہتے تھے, قدموں کے اندر ہے, جو علاقے میں گئے ہم کو وہاں پر وہ پڑے ہوئے نظر آئے. اور یعنی تعجب کی بات یہ تھی, صاف صفائی کا اتنا معقول انتظام ہے کہ فوراً کوئی کچرا ہوگا, صبح شام صاف کرنے والے آتے ہیں, سارا کچرا اٹھائیں گے لیکن وہ نہیں اٹھایا جائے گا. اتنا زنا کو
آسان کیا گیا ہے، زنا کو عام کیا گیا ہے. الامان والحفیظ اسپا کے نام پر جگہ جگہ جو ہے وہ مساج سینٹر کھلے ہوئے ہیں، اور اللہ کی پناہ بس وہاں پر سارے غلط کام ہوتے ہیں. ساتھی کہنے لگے دیکھو ہمارے یہاں بھی گندگیاں ہیں لیکن مخصوص علاقوں میں ہیں، یہاں تو رہائشی علاقوں میں بھی ان لوگوں نے یہ گندگی کٹے کھول دیا. کرسمس کے موقع پر ہم لوگ وہاں پر تھے، مسجد میں نماز ہو رہی ہے، فرض نماز کے بعد سنت لوگ پڑھ رہے تھے، اور سامنے جو ہے زور زور سے جو ہے میوزک بج رہی ہے. کسی کی مجال نہیں ہے کہ اس کو منع کر دے کہ بھائی نماز ہو رہی ہے، کم سے کم اتنا تو خیال کر لے. ایک امام صاحب سے ملاقات کے لیے گئے، کہنے لگے کہ ابھی جو ہے جو اوقاف کا جو صدر تھا وہ تبدیل ہوا ہے، مدیر نیا مدیر آیا ہے، اور اس نے آتے ہی ساتھ جو پہلا فرمان جاری کیا نا، وہ مسجد کے ائمہ کو اس نے جو ہے نوٹس بھیجی ہے کہ مسجد کا جو لاؤڈ اسپیکر ہے اذان کو اس کی آواز کم کرو. بعض لوگوں نے شکایت کی ہے اس آواز سے ان کو تکلیف ہوئی، ان کا 60% آواز کم کر دی ہے. اور ابھی جو ایک ملک کے حالات چل رہے تھے، کہنے لگے میں نے 1-2 ہفتے جو ہے وہ حمایت کی اور دعائیہ کلمات کہے تو مجھے نوٹس آ گئی کہ جو خطبہ آپ کو حکومت کی طرف سے ملتا ہے اسی کو بولنا ہے، اپنی طرف سے کچھ بولنا نہیں ہے. کہنے لگے ایک دن میں نے فحاشی کے خلاف بیان کر دیا، اس وقت بھی مجھ کو تب بھی ہو. یہ حال ہے میرے بھائیو دوستو، باطل اہل عرب پر محنت کر کے ان کو جو ہے سلا رہا ہے، اور ہم بھی غفلت کے لیے سوئے ہوئے. اللہ تعالیٰ وہاں کے ساتھیوں کو جزائے خیر دے. اتنی بیچارے محنت اور قربانی وہاں پر، جیسے دبئی کے اندر ہم لوگ تھے، چلو ابو ظبی میں اس کے مکانات میں ٹھہر جاتے تھے. دبئی میں الحمدللہ ابو ظبی کے مقابلے میں کچھ سہولت ہے وہاں پر. بعض جگہ مسجدوں میں بھی کام ہو جاتا ہے یا مسجد کے باہر ہو جاتا ہے، اور گشت وغیرہ میں بھی وہاں اتنی دشواری نہیں ہے. وہاں پر ساتھیوں نے ایک حلقوں کے اندر ایک ٹھیے خرید کر رکھے. ہمارے یہاں پہ کوئی تھوڑا بہت اگر کوئی مالی تقاضا آ جاتا ہے تو ساتھی اوپر نیچے ہونے لگتے ہیں. وہاں پر بیچارے مہینے کے اعتبار ایک کمرہ، ہم لوگ کا اتنا چھوٹا کمرہ تھا، ہم لوگ 4 لوگ وہاں سوتے تھے، تہجد پڑھنے کی بھی جگہ نہیں بچتی تھی. ویسے تو پلنگ والا سسٹم ہوتا ہے وہاں. ان اتنا بتانے لگے 1500 درہم، یعنی تقریباً ہندوستان کے 33-34 ہزار مہینے کا اس کا کرایہ ہے. ایک اور علاقے میں گئے، کہنے لگے یہاں کا تو 3000 روپے تھوڑا بہتر تھا. ہم لوگ پورے 7 لوگ جماعت اکٹھی ہو گئی تھی، بڑا لوگ کہ 3500 درہم اس کا کرایہ. اور اس کے بعد ایک جگہ گئے، وہاں کا 7000 درہم کرایہ تھا. ہر مہینے کا اتنا پیسہ وہ لوگ دلی سے دیتے ہیں، جماعتوں کا ساتھ بھی دیتے ہیں، اکرام بھی کرتے ہیں، حالانکہ خطرہ بھی لگا. احتیاط کے ساتھ کرتے رہے. اللہ نے ہمارے لیے اتنی سہولت کی ہے، اللہ نے ہمارے لیے اتنی آسانی کی ہے، اور ایسا زبردست کام اللہ نے ہمیں دیا ہے، لیکن بغیر قربانی کے یہ کام نہیں ہو سکتا. ایک عالم صاحب سے ملاقات ہوئی، کہنے لگے میرا ایک مرتبہ ایک قادیانی سے مناظرہ ہوا. مناظرے کے آخر میں اس نے کہا ایک راز کی بات آپ کو بتاتا ہوں، جو ہے کہ جتنا ہمیں نقصان کی تبلیغیوں سے پہنچ رہا ہے اتنا کسی سے نہیں پہنچ رہا. یہ مناظرے سے بولے ہم کو اتنا نقصان نہیں پہنچتا جتنا نقصان ہمیں تبلیغیوں سے پہنچتا ہے. ان کی تو دعوت ہی یہی ہے، ہم آخری نبی کی امت ہے، ہم آخری نبی کی امت ہے، ہم آخری نبی کی امت ہے. ہمارا تو سارا جو ہے منصوبہ ہی فیل کر دیتے ہیں. کام سیدھا سادہ ہے لیکن باطل کھراتا ہے. آج جمشید صاحب کہنے لگے دنیا کا باطل ہماری اجتماعیت سے اور ہماری جماعتوں کی نقل حرکت سے خائف ہے. اس لیے میرے بھائیوں دوستوں، یہ ہماری ذمہ داری ہے. کیسی کیسی قربانی سے لوگ پورا سال لگا رہے ہیں. ہم لوگ مرکوں میں تھے، جماعت آئی ایوت محل کی، ایک ساتھی کھانے کے لیے بیٹھا رونے لگا. میں نے دوسرے ساتھی سے پوچھا کہ بھائی کیوں رونے لگے؟ کہنے لگے کہ ہم لوگ جماعت تشکیل ہوئی، مولانا جو تیار تھے، ہم لوگ تو روانہ ہو گئے، دلی چلے گئے. ان کے بچے کی طبیعت خراب تھی، وہ دواخانے میں ایڈمٹ تھا، تقریباً 18-19 دن وہ بولے ایڈمٹ رہا. اب ہمارے باہر جانے کا وقت آ گیا تھا، بولے اس کی چھٹی ہوئی ہے مولانا، اور دوسرے دن اللہ کے راستے میں نکل گئے. وہی ان کو اپنے بیٹے کا خیال آ گیا ہوگا، اس لیے ان کو آنکھوں میں آنسو آئے. ایسی کیسے قربانی سے لوگ. اس میں ایک عالم صاحب تھے، کہنے لگے کہ میرے لیے جو کموڈ بولے میں استعمال کرتا ہوں، اگر یہ سادہ بیت الخلا ہو نا تو مجھے پورا کپڑا اتار کر جیسے گھوڑا ہوتا ہے اس طرح بیٹھ کر مجھے اپنی حالت سے فارغ ہونا پڑتا ہے. لیکن بولے کیا ہے، اللہ کے راستے میں اللہ سب آسان کر دے. ایسے قربانی سے، مجاہدے سے لوگ نکل رہے ہیں. ایک
خالد صاحب آئے، وہ تو بیچارے بیمار، اتنا شدید بخار، معلوم کرنے میں پتہ چلا ان کے والد صاحب کا انتقال ہو گیا تھا، ڈیڑھ میں تھے. انہوں نے کہا ٹھیک ہے آپ لوگ دفن کر دو، میں تو اللہ کے راستے میں نکل گیا، میں واپس نہیں آ سکتا. ایسی کتنی جماعتیں کیسی کیسی قربانیاں دے رہی ہے میرے بھائیوں دوستوں. صحابہ تو بہت آگے کی چیز ہے، ان کی قربانیاں تو بہت اعلیٰ درجے کی ہیں. اللہ نے تو اس زمانے کے اندر بھی سارے عذر ختم کر کے رکھ دیے. کیا رہ گیا 5 مہینہ؟ لوگ دوسرا سال، ابھی تیسرے سال کی جو جماعت روانہ ہوئی برازیل میں کام کر رہے، اس کا خط آیا، اس میں جو ہے انہوں نے اقبال حفیظ صاحب نے خط پڑھ کر سنایا، اس میں انہوں نے یہ بات لکھی ہے 4.5 مہینے ان کے کارروائی میں، سفر کی کارروائی میں، ویزا وغیرہ میں لگ گئے. انہوں نے کہا کہ وہ 4.5 مہینے ہم تیسرے سال میں شمار نہیں کریں گے، ہم پورا مکمل تیسرا سال لگا کر واپس آئیں گے. قربانی دینے والے کہاں جا رہے ہیں اور ہم اسی پہ بیٹھے ہیں. چلا بھی لگ نہیں رہا ہے سال کا، 4 ماہ تو انسان کتنا بڑا بوجھ سمجھتا ہے. میرے بھائیو دوستو، اللہ کے یہاں ہمارا کوئی عذر کام نہیں دے گا، اور اپنی انفرادی زندگی گزارنا ہمیں اللہ کی نگاہ میں مجرم بنا دے گا. ہماری یہ ذمہ داری ہے، یہ ہمارا کام ہے، یہ ہماری خصوصیت ہے. اللہ نے ہمیں دعوت کی محنت دی ہے نفر کے ساتھ. سلیمان علیہ السلام جیسے نبی، اتنے بڑے نبی اور اتنے پاورفل نبی، لیکن دعوت کا پیغام بھیجنا تھا، کیونکہ ان کی امت کو نہیں ملا تھا اللہ کے راستے کا خروج، وہ اس کو استعمال کیا ہے. یہ اس امت کی شان ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو استعمال کیا ہے اللہ کے دین کی تبلیغ و اشاعت. دعوت صرف اس امت کی خصوصیت نہیں ہے، خروج والی دعوت اس امت کی خصوصیت ہے. پچھلی امتوں کو بھی دعوت ملی اور انہوں نے اس ذمہ داری کو ضائع کیا تو وہ لوگ ہلاک ہوئے. اصحاب سبت کا قصہ اٹھا کر پڑھیں، اور جو بنی اسرائیل پر لعنت ہوئی اس کا قصہ جا کر پڑھیں. سورہ یوسف میں اللہ نے ذکر کیا ہے وَلَوْلَا كَانَ مِنَ الْقُرُونِ مِن قَبْلِكُمْ أُولُو بَقِيَّةٍ يَنْهَوْنَ عَنِ الْفَسَادِ فِي الْأَرْضِ إِلَّا قَلِيلًا مِّمَّنْ أَنجَيْنَا مِنْهُمْ، کہ جو بستیاں ہلاک ہوئی اتنے ایسے سمجھدار لوگ کیوں نہ ہوئے جو لوگوں کو اللہ کی نافرمانی کرنے سے روکتے، مگر تھوڑے لوگ ایسے بھی ہم نے ان کو عذاب سے نجات دی. معلوم ہوا جو لوگ نہیں کرتے تھے وہ بھی عذاب میں گرفتار ہو گئے. دعوت کے درد پر ان پر صرف دعوت میں ہمارا امتیاز نہیں ہے، ہم اپنے نبی کے نائب ہیں. ہمارے نبی سارے عالم کے قیامت تک آنے والے انسانوں کے نبی ہے، اس لیے بغیر نقل و حرکت کے اس کا حق ادا نہیں ہو سکتا. اس لیے حدیث کے اندر آتا ہے ان الہجرۃ لا مثل له، ہجرت کے کوئی بدل نہیں ہو سکتا. اللہ کے راستے کی نقل و حرکت کا کوئی بدل نہیں ہو سکتا. اللہ کے راستے پہ جو اجر و ثواب ملے گا وہ کسی عمل پہ نہیں مل سکتا، اور اللہ کے راستے کی نقل و حرکت پر جو اثر مرتب ہوگا وہ اثر بھی کسی عمل سے مرتب نہیں ہو سکتا. اس لیے میرے بھائیوں دوستوں، یہ تقاضا ہے. ابھی تو ہم لوگ واپس جب آئے تو بہت شرم آئی. مفتی یعقوب صاحب تو کہنے لگے دیکھو ہم دامن پھیلا کر بیٹھے، آپ اگر اور وقت دے دو گے ہم اس کو بھی قبول. اتنے تقاضے ہیں میرے بھائیوں دوستوں. خود ہمارے ملک کے پورا یہ سفر کرنے سے جو چیزیں جو اللہ کے نبی نے اپنی امت کے لیے چھوڑی تھی نا، ترکتم فیکم امرین ما تمسکتم بہما ابدا ما تمسکتم بہما لن تضلوا ابدا کتاب اللہ و سنت رسولی. اللہ کے نبی نے فرمایا 2 چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، جب تک مضبوطی سے تھامے رہو گے کبھی گمراہ نہیں ہوگے. ایک اللہ کی کتاب، دوسرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت. یہ جہاں جہاں جانا ہوا میرے بھائیوں دوستوں، امت کو ان دونوں چیزوں سے دور کرنے کی پوری محنت ہو. مکاتب کا نظام انتہائی کمزور ہے، قرآن کی تعلیم کا نظام انتہائی کمزور ہے، اور سنتوں کا تو ساتھ معاملہ ہی لوگوں کا ایک دم بس کیا کہیں، سنت عادت کی تو لوگوں کی کوئی اہمیت ہی نہیں رہی. حالانکہ میرے دوستوں اسلام کی بنیاد اطاعت پر ہے، اور اطاعت کی بنیاد محبت پر ہے، اور محبت کا تقاضا احیاء سنت من احیا سنتی فقد احیا. اس لیے میرے بھائیوں دوستوں نیت کریں، 3 مرتبہ 4 ماہ لگائے 5 ماہ بیرون کے لیے نکلیں، نہیں 4 ماہ لگائے، پہلا لگائے، دوسرا لگائے، تیسرا لگائے. علماء کرام سال نہیں لگائے، سال لگائے، پہلا سال لگائے، دوسرا سال لگائے. اور ایک بات اور بھی سمجھ لیں میرے بھائیوں دوستوں، اس سال کے اندر جو سب سے زیادہ فکر اور افسوس اس بات پر ہوا وہ اس بات پر ہوا کہ مستورات کا خروج نہیں ہوا 3 دن اور عشرے. مفتی یعقوب صاحب فرمانے لگے مستورات کو اپنے ساتھ محنت میں شریک نہ کرنا گویا ان کو امت محمدیہ سے خارج کرنے کی طرح. بھائی امت محمدیہ کے مرد عورت سب کی ذمہ داری دعوت کی محنت ہے. اس لیے جتنا ضروری مردوں کا خروج ہے اتنا ضروری مستورات کا خروج بھی ہے. ہر ساتھی اپنی تبلیغ کو مکمل بنائے، ناقص نہ رکھے اس کو، مستورات کو اپنی محنت سے الگ رکھے. اس
لیے میرے بھائی اور دوستوں مستورات کے خروج کا بھی اہتمام ہو، اور بڑے بڑے جو ہے 4 ماہ کے لیے اور سالانہ جو ہے 4 ماہ کے لیے نیت اور عزائم کریں. بتائیں اس کے لیے کون کون تیار ہے؟ 5 ماہ کے عزائم کریں، 4 ماہ کے عزائم کریں، سال کے عزائم کریں. علماء کرام، علماء کی نقل و حرکت کی بہت ضرورت ہے. اردو کے عالم ملے کہنے لگے کہ علماء کا خروج اس جوہر کو تقویت پہنچانے کا بہت بڑا ذریعہ ہے.